نور مقدم کے اندوناک اور لرزہ خیز قتل کے بعد اسلام آباد کے اندر تو بڑی ایک تحریک چل نکلی ہے جس نے سارے پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے جڑ پکڑی ہوئی ہے کہ جسٹس دینا ہے ہم نے مقتولہ کو، نور مقدم کو، اور ہیش ٹیگ کے ساتھ یہ کیمپین چل رہی. یہ کیمپین بالکل چلنی چاہیے، لیکن ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر آپ کو اتنے بڑے قتل کے بعد ایسی کیمپینز چلانے کی ضرورت محسوس ہو تاکہ انصاف مل سکے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انصاف کا نظام کس طریقے سے کام کرتا ہے. دوسری بات، اس مقدمے کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ ابھی جاری ہیں، ابھی تحقیقات جاری ہیں، لیکن جو افسران نے باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا گیا ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قتل جو ہے وہ کیسے کیا گیا ہوگا، اور جو قاتل ہے اس وقت وہ ملزم ہے اور زیر حراست ہے، اس کے ذہن سے کیا چیز نکلی ہوگی جو اس لرزہ خیز واردات کا باعث بنے. پولیس کے بیان کے مطابق یہ کوئی ڈرگز کے انفلوئنس کے نیچے یہ مرڈر نہیں تھا. جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں بتایا گیا کہ جب ملزم گرفتار ہوا اس وقت وہ باقاعدہ ہوش و حواس میں تھا اور کہیں پر ظاہراً یا بادی نظر میں کوئی ڈرگز کا انفلوئنس نظر نہیں آتا. تو ایک تو چیز آپ اس کو ذہن سے نکال سکتے ہیں فی الحال جو تحقیقات ہوئی ہیں کہ اس قتل کے اندر کہیں پر کوئی ایسی سبسٹنس ایبیوز کا تاثر ہے، یعنی وہ ذہنی کیفیت ایک ایسی بن گئی تھی کہ جس کے اندر وہ اس قسم کا کام کر رہا تھا. تو ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق تو اس نے سوچے سمجھے انداز سے یہ قتل کیا. اور پھر یہ کہ غلطی کا بھی احتمال نہیں ہے. جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے اندر بتایا گیا کہ زخم کس نوعیت کے ہیں، کہاں کہاں پر زخم لگے، اور جس طریقے سے پھر قاتل نے اپنی تمام تر جو قاتلانہ حصہ ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے جس جنگلی پن کا مظاہرہ کیا، جس درندگی کا مظاہرہ کیا، وہ مقتولہ کی گردن کو تن سے جدا کرنے کا معاملہ ہے. اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے بعد تو انصاف کی طلب کے لیے آپ کو ہیش ٹیگ بنانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے. لیکن پاکستان میں واقعات بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہیش ٹیگز چلانے کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوتی ہے کہ وہ واقعات پاور کوریڈورز کے اندر جا کے ڈائیلوٹ ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیے پولیس جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ جو ملزم ہے اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈالا جائے، کہیں وہ ملک سے آگے پیچھے نہ ہو جائے. اب وہ چونکہ ڈیول نیشنل ہے، کہیں نہ کہیں قانون کے اندر یہ گنجائش پیدا ہونی چاہیے تھی کہ اتنے واضح ملزمان جو اتنے برے قسم کے الزامات کی زد میں ہوں یا پھر وہ اس قسم کی حرکات سے ان کا تعلق ہو، ان کے لیے باقاعدہ ریکویسٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. سسٹم کو اتنا کوآرڈینیٹ آپس میں کرنا چاہیے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر لوگوں کے نام اس قسم کے جو ملزمان ہیں وہ آٹومیٹیکلی آ جانا چاہیے. اچھا، کمال بات یہ کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر جب سیاستدانوں کے نام ڈالتے ہیں تو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کسی کو درخواست دینے کی. بالکل 2 سیکنڈ کے اندر یہ نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر آ جاتا ہے. اور جب ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر سے نام ہٹانے کا معاملہ ہوتا ہے تو کورٹ کے آرڈرز کے باوجود آپ ایگزٹ کنٹرول کے اوپر سے نام نہیں ہٹاتے. لیکن اس کیس کے اندر آپ کو باقاعدہ درخواستیں سننی پڑ رہی ہیں یا دینی پڑ رہی ہیں کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر اس بندے کا نام جو ہے وہ ڈالا جائے. ایک بزنس ہاؤس ہے، اس نے کل ایک اشتہار نما پلی جو ہے وہ جاری کی کہ جی یہ جو ملزم ہے اس کا تعلق اور اس واقعے کا تعلق ہمارے بزنس گروپ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو نہیں جوڑا جانا چاہیے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دل بھی اس کے اوپر جلے ہوئے ہیں. اس بات سے قطع نظر کہ کتنا گہرا تعلق ہے اور کتنا گہرا تعلق نہیں ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ جو ملزم ہے وہ بڑے تگڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے. میں دوسرے الفاظ تلاش کر رہا تھا، لیکن تگڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے. اس کے پاس ایک اور ملک کی شہریت بھی موجود ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، کمی بالکل نہیں ہے. اور بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ ملک کے اندر پولیس تحقیقات کے اوپر حاوی ہونے کی ایک بڑی طویل تاریخ رکھتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ بزنس گروپ نے اپنے آپ کو اس واقعے سے اور اس شخص سے مکمل طور پر لا تعلق کر لیا، لیکن یہ کوئی بیوقوفی مانے گا کہ انفلوئنس پیڈلنگ نہیں ہو رہی اور پیسہ چلانے کی کوشش نہیں کی جا رہی اور لابنگ نہیں کی جا رہی کہ ملزم کو کسی طریقے سے پاکستان سے نکالا جائے. تو یہ
لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس پیسے ہیں، چونکہ ان کے پاس بزنس کی طاقت ہے، لہٰذا اس کو استعمال کرتے ہوئے قریب یا دور کے تعلق رکھنے والوں کو بچا کے نکال سکتے ہیں، یہ وجہ بنتے ہیں ہیش ٹیگس کے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اندر خانے نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ وہ جو شخص جس نے ایک خاتون کو 23 مرتبہ اس نے خنجروں کے وار سے گھائل کیا، 5 سال کی اس کو سزا ہوئی، اور آج آپ خبر پڑھتے ہیں کہ 3.5 سال کے بعد اس کی سزا میں کمی کر کے اگلے مہینے عین ممکن ہے کہ وہ باہر آ جائے۔ 23 مرتبہ اس نے خنجروں سے خاتون کو زخم کیا، پتہ نہیں وہ کس طریقے سے بچ گئی۔ اتنا طویل اس نے مقدمہ لڑا، اور اس کے بعد 5 سال کی سزا ہوئی، جس کے اندر سے 1.5 سال کی سزا جو ہے معاف کر دی گئی۔ تو اب وہ لوگ پریشان پھر رہے ہیں کہ بھئی 3.5 سال کی سزا جو ہے وہ کیا سزا ہوتی ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انفلوئنس پیڈلنگ جو ہے اور نظام کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ نور مقدم کو اگر انصاف دینا ہے تو وہ صرف ہیش ٹیگ کے ذریعے ظاہر نہیں ملے گا۔ ہمیں کانسٹنٹلی اس کے اوپر اپنی نظر رکھنی ہوگی، ہمیں اس کے اوپر رپورٹ کرنی ہوگی، اور ہمیں بتانا ہوگا کہ کس طریقے سے اندر خانے ملزم کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نور مقدم کا جو قتل ہے وہ ایک استعارہ بن گیا ہے پاکستان میں خواتین کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس ملک کے اندر قانون طاقتور کے ساتھ ہے، کمزور کے ساتھ ہے، اس ملک کے اندر لابنگ کس طریقے سے ہوتی ہے، اور اس ملک کے بڑے بڑے جو طبقات ہیں وہ انصاف کی دھجیاں کیسے اڑا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرائل ہے۔ یہ ٹرائل جو ہے اور انویسٹیگیشن جو ہے یہ صرف ایک خاتون کے بدترین قتل سے متعلق نہیں ہے، یہ اس تمام نظام سے متعلق ہے جس کے ذریعے اس خاتون کو انصاف ملنا ہے۔ اور انصاف جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ 3-4 سال کی قید دے دیں یا 7-8 سال کی اس کو قید دے دیں۔ جس طریقے سے یہ قتل کیا گیا، جس انداز سے یہ قتل کیا گیا، جس بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو ملزم ہے وہ کسی طور بھی ریپینٹنٹ نہیں ہے۔ ایک رپورٹ میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کسی قسم کا کوئی ریمورس اس کے پاس نہیں ہے، وہ اس کا اظہار نہیں کرتا ہے، یعنی اس کو اس کے اوپر کوئی خاص غم نظر نہیں آتا۔ اگر واقعات و حالات ایسے ہی ہیں تو انصاف تو اس وقت ہوگا جب نور مقدم کے جو 3-1 تو انصاف اس وقت ہوگا جب نور مقدم کے والدین یہ کہیں گے کہ اب انصاف ہو گیا۔ اس سے کم پر انصاف ہوتا ہوا نہ دکھائی دے گا اور نہ ہوگا اگر اس مقدمے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا، اگر اس انویسٹیگیشن کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا، اگر سزا اور جزا کو جرم کے وزن کے مطابق طے نہ کیا گیا تو پھر انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جس طرح میں نے کہا، ہم سب کو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، نظر سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔